بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین اسکانی۔ دوستو، ایران کے خلاف احتجاجات، سازشیں، پروپیگنڈا، یہ سب کوئی نئی بات نہیں۔ استعماری طاقتیں امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور کچھ یورپی ممالک ہمیشہ ایک ہی خواب دیکھتے ہیں: اسلامی جمہوری نظام کو ختم کرنا، لیکن تاریخ گواہ ہے وہ ہر بار ناکام رہے ہیں۔ آئیں تاریخ کی روشنی میں لاتے ہیں۔ 1979 انقلاب کے فوراً بعد 8 سے 14 مارچ تک کچھ گروپوں نے لازمی حجاب کے خلاف تحریک اٹھائی، میڈیا نے شور مچایا، لیکن ملک ٹوٹا نہیں، اسلامی نظام مضبوط رہا۔ 20 جون 1981 صدر کی برطرفی کے خلاف احتجاج بھڑک اٹھے، بڑے شہروں میں نعرے بازی اور احتجاج شروع ہو گئے، مگر ریاست، قیادت اور عوام ایک ساتھ کھڑی رہی۔ نظام نہ ہلا بلکہ زیادہ مضبوط ہو گیا۔ 1999 طلبہ تحریک، ایک اخبار کی بندش سے طلبہ احتجاج شروع ہوئے۔ دنیا نے سمجھا شاید آخر نظام گر جائے گا، لیکن ایرانی عوام نے پھر ثابت کیا: احتجاج الگ، ملک دشمنی الگ۔ 2007 پیٹرول بحران، پیٹرول کی راشننگ پر عوام کو مشتعل کرنے کی کوشش ہوئی، جلاؤ گھیراؤ تک حالات پہنچے، لیکن چند دن بعد سب ختم، نظام وہیں کھڑا رہا۔ 2009 الیکشن اور گرین موومنٹ، انتخابات کے بعد ایک بڑا فتنہ کھڑا کیا گیا، سڑکیں بھری، بیرونی میڈیا متحرک، نفسیاتی جنگ عروج پر، مگر قیادت نے صبر، حکمت اور قانون سے مقابلہ کیا، سازش ناکام۔ 2017-2018 اقتصادی احتجاجات، مہنگائی اور بے روزگاری کو بہانہ بنا کر ملک بھر میں احتجاج کرائے گئے۔ دشمن سمجھ رہا تھا اب کی بار ہو جائے گا، لیکن لوگ جانتے تھے مسئلہ حل گفتگو سے، وطن کمزور کرنے سے نہیں۔ 2019 فیول پرائس احتجاجات، پیٹرول کی قیمتیں بڑھی، ملک بھر میں احتجاجات، حتیٰ کہ جانی نقصان تک، مگر آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ نظام برقرار، سازش بے نقاب اور ملک پھر سنبھل گیا۔ 2020 طیارہ حادثہ، یوکرین کے طیارے کے واقعے کے بعد احساسات بھڑکائے گئے، عوام کو مشتعل کیا گیا، لیکن ایرانی قوم نے عقل سے کام لیا، جذبات کو دشمن کا ہتھیار نہیں بننے دیا۔ 2022 مہسا امینی، سوشل میڈیا کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی، زن زندگی آزادی کے نعرے کے پیچھے۔ پورا نیٹ ورک کام کر رہا تھا، لیکن آخر میں ملک نہیں ٹوٹا، نظام نہیں گرا اور دشمن پھر ناکام ہوئے۔ ایران میں ایک بار پھر احتجاجات 5 دن سے مسلسل جاری ہیں۔ یہ تحریک اقتصادی بحران، تیزی سے بڑھتی مہنگائی، زبردست بے روزگاری اور ریال کی تاریخی گراوٹ کے خلاف۔ یہ احتجاج 29 دسمبر 2025 کو شروع ہوئے اور کچھ دن تک ختم ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر دشمن کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ یہ احتجاج دراصل معاشی مسائل سے شروع ہوئے، لیکن بعض حلقے اس کا استعمال سیاسی مقصد کے لیے بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج دشمن کی زبان پروپیگنڈا طاقتیں بھی کہیں نہ کہیں شامل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان ساری تاریخوں سے ایک بات صاف ہوتی ہے: دشمن کو ایران کے لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں مسئلہ ہے اسلامی نظام، استقلال، مزاحمت سے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ملک فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو، ظالم کو ظالم نہ کہے اور اپنی خود مختاری پر ڈٹا رہے۔ لیکن ایران نے ثابت کر دیا ہے سازشیں آئیں گی، مگر اسلامی انقلاب زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ ایران کی تاریخ نے بارہا ثابت کیا ہے کہ جتنا بھی احتجاج ہوا، نظام ہمیشہ مضبوط رہا۔ ہر تحریک نے معاشرتی مسائل کو اجاگر کیا، لیکن اسلامی نظام کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ یا تو لوگوں نے خود اپنی طاقت سے مسائل حل کیے، یا پھر نظام نے عوام کے مطالبات کو پرامن گفتگو سے نپٹایا۔ یہ تاریخ کا سبق ہے کہ واقعی عوامی بہتری
تبھی ممکن ہے جب مسائل کا حل اندر سے ہو، باہر سے نہ ہو۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایک ایسا ملک باقی رہے امریکہ کی ڈکشنری سے باہر سوچتا ہو، فلسطین، یمن، لبنان اور مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو اور استعمار کے سامنے نہیں کہنے کی طاقت رکھتا ہو۔ آج بھی اگر ایران میں کہیں احتجاج ہوتا ہے تو ہمیں ہمیشہ یہ سوال دیکھنا چاہیے کہ کون پیچھے ہے، کس مقصد کے لیے۔ ایران نے ثابت کیا ہے اسلامی انقلاب سازشوں، پابندیوں، فتنوں سب کا مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک حکومت نہیں، یہ ایک فکر ہے، ایک تحریک ہے، ایک راستہ ہے، اور دشمن آج بھی ناکام ہے اور انشاءاللہ ناکام ہی رہے گا۔